بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ انشاءاللہ ہم آج کی ویڈیو میں دو باتیں سیکھیں گے۔ نمبر 1 اخفا کرنا اور نمبر 2 حرف مشدد کو پڑھنا۔ تو آئیے بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے غنہ، قلقلہ، بڑا مد، چھوٹا مد ساری باتیں پڑھ چکے ہیں۔ تو جو حضرات مسلسل ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ان لوگوں نے یہ قواعد معلوم کر لیے ہوں گے۔ تو آئیے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را موٹا ہے کیونکہ اس پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو موٹی پڑھتے ہیں، زیر میں باریک پڑھتے ہیں۔ ارائیت الذی، ذال کا مخرج عربی میں اردو سے الگ ہے، کیونکہ اردو میں اس کو زا پڑھ لیتے ہیں، اس کو غلط نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ارائیت الذی، لذی غلط ہے۔ ارائیت الذی، جو زبان کی نوک اس کو اوپر کے دو دانتوں سے لگائیں گے اور زبان ہلکی سی باہر کی طرف رہے گی، ایسے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین۔ آپ میرے ہونٹوں کو اور منہ کو، زبان کو غور سے دیکھیں کہ حرف کہاں سے نکل رہا ہے، کیسے نکل رہا ہے۔ فذالک، اور فا بھی اردو اور عربی میں الگ الگ ہے۔ اردو میں تو فا پڑھتے ہیں، فا، لیکن عربی میں اوپر کے جو دانت ہیں یہ نیچے ہونٹوں کے باہر کے سائڈ پہ لگتا ہے۔ فا فذالک الذی یدعو، یہ حرف مشدد ہے، عین کے اوپر شدہ ہے، اس کو ڈبل پڑھتے ہیں، پہلے حرف سے ملا کر اور دوسری بار اپنی حرکت کے مطابق۔ دع ایک عین ہو گیا اور عل یہ دوسرا عین ہو گیا۔ یدع الیتیم، اور حرف مشدد سختی سے ادا ہوتا ہے کیونکہ ڈبل ادا ہوتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم۔ اور اگلی آیت میں بھی ضاد کے اوپر شدہ ہے تو اس کو بھی ڈبل پڑھیں گے سختی کے ساتھ۔ اور ضاد کا مخرج یہ جو اوپر کے داڑھ ہوتی ہے ہماری، جس سے ہم کھانا چباتے ہیں، کھانا کھاتے وقت ہم جب کھانا چباتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہم سائٹوں سے چباتے ہیں، تو بس جس داڑھ سے ہم کھانا چبا رہے ہیں اوپر کی داڑھوں کے ساتھ زبان کا جو لاسٹ کا حصہ ہے، انہی داڑھوں کے ساتھ والا جو حصہ اسی کو اوپر لگائیں گے تو یہ ضاد ادا ہوگا۔ لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ جو زبان کا سامنے کا حصہ ہے یہ سامنے کے دانتوں سے نہ لگے ورنہ اس سے خرابی آئے گی۔ وَلَا يَحُضُّ، یحض ایک ضاد، یحض سختی ہونی چاہیے۔ وَلَا يَحُضُّ، اگر اس کو یحض پڑھیں گے کہ سائٹوں سے بھی لگا رہے ہیں اور سامنے بھی لگا رہے ہیں، یحض، تو یہ غا سے مشابہ ہوگا، غلط ہے، یعنی غا بن جائے گا ایک طرح سے۔ اور اگر آپ اس کو اندر کی طرف دال کے مخرج سے بھی لگاتے ہیں لاسٹ کے ساتھ تو یہ بالکل دال بن جائے گا، یحض، دال بھی غلط ہے اور وا بھی غلط ہے۔ البتہ وا کی تھوڑی مشابہت آتی ہے اور تھوڑی بہت دال کی بھی، دونوں کی مکسچر یہ بن جاتا ہے اور یہ ہے الگ حرف۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، آیت کے آخر میں 4 حرکت کا مد کر رہے ہیں ہم شروع سے۔
مد عارض للسکون کو. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. آسان آیت ہے، بس اس میں یہ ہے کہ صوت کا خیال رکھیں، مسلین نہیں ہے، صوت موٹا ہے، پر ہے، قوت سے نکلے گا. الذین هم عن، یہ اخفا ہے جو ہم دوسری بات آپ کو سکھانے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں. اخفا یہ غنہ کی طرح ناک میں آواز جاتی ہے، دو حرکت ٹھہرتی بے. ان غنہ تھا نا، ان سورۃ الناس میں سیکھا ہے، لیکن اخفا میں بھی ناک میں آواز جاتی ہے. فرق بس صرف یہ ہے کہ نون کا مخرج، یہ زبان اوپر لگتی تھی نون میں، ان، تو یہ اوپر لگائیں گے نہیں، معلق رہے گی زبان. ان، اتنا تو خیر کھولیں گے نہیں، تھوڑا اوپر لے جائیں گے لیکن ٹچ نہیں ہوگی. عن صلاتهم ساہون. امید ہے اخفا سمجھ گئے ہوں گے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. اور جو اخفا کو غنّے کی طرح عن صلاتهم پڑھتے ہیں غلط تھے جی. وہ ٹھیک ہے آپ پڑھتے ہیں لیکن قواعد کی روح سے وہ غلط تھے. الذین هم یراؤون. یہ کون سی مد ہے؟ نہیں جی، یہ چھوٹی مد نہیں ہے، یہ مد واجب ہے، بڑی مد. مقدار دونوں کی ہم ایک ہی کرتے ہیں، 4 حرکات، لیکن چونکہ حمزہ اس میں الف کے بعد یرا الف ہے، اون حمزہ ساتھ ایک کلمے میں ہے، بڑا مد کہیں گے. یراؤون. الذین هم یراؤون. واو پہ ہونٹ گول ہوں گے. اردو کا واو ہونٹ گول کیے بغیر ہی نکلتا ہے، لیکن عربی میں جب واو پڑھیں گے تو ہونٹ گول ہوں گے. و نہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. بہت اچھا، آپ پوری سورہ میرے ساتھ پڑھیں. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. صدق اللہ العظیم. بہت اچھا. تو اگر آپ نے ہماری پہلی والی ویڈیو نہیں دیکھی ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیراً و احسن اللہ علیکم. اور اگر کوئی بات، کوئی قاعدہ خصوصی طور پر پوچھنا ہے تو آپ ہم سے میسنجر کے اوپر میسج کر کے یا کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالوں کو بہت ہی سیریس لیا جائے گا اور ضرور اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی.